میرے سامنے تشریف فرما قوم مسلم کے نوجوانوں، عزیز بچوں، بزرگوں، دوستوں، پردے سے میری آواز کو سننے والی خواتین اسلامیہ، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل القرآن ونزل الفرقان وانعم علینا بالایمان وتمننا بالاحسان والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم۔ سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ درود شریف پڑھیں، اللهم صل علی اللهم صل علی سیدنا شفینا نبینا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علیہ الرحمہ کے عرس کے اس حسین تقریب پر ہندوستان کے سلیکٹڈ خطبہ، شورا اور نخبہ کو بلایا۔ صدر محترم حضرت علامہ بشیر اللہ صاحب قبلہ، علامہ انصار صاحب قبلہ و محب گرامی وقار حضرت مولانا انور نظامی صاحب قبلہ، مولانا قاری مستقیم صاحب قبلہ، ان سب کی حمایتیں اس عظیم الشان پروگرام کو کامیاب کرنے میں شامل ہیں۔ قاری اختر ضیاء نے بڑی اچھی نعتیہ شاعری پیش کی۔ میرے بعد محترم ارشد اقبال صاحب سے بھی آپ محظوظ ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مصور رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس تمنا کے ساتھ کہ جو ارادہ میرا ہے یا جو منشا ہے، اس منشے کے مطابق میں آدھا گھنٹہ 45 منٹ یا جب تک آپ کی سماعت ساتھ دیتی رہی تب تک، وہاں تک آپ کے ذہن و دماغ کر پہنچا کر اپنی تقریر ختم کروں گا جب تک آپ کسی نتیجے تک نہ پہنچ جائیں۔ آج جلسہ چاہے کسی نام سے منسوب ہو، جلسے کا مقصد ہی صرف ہوتا ہے کہ قوم میں بیداری آئے۔ قوم آج ہماری کوئی ایسی جہت نہیں ہے جس جہت سے پسماندہ قوم میں شامل نہ ہو۔ ایک دور تھا جب مسلمانوں کو کہا جاتا کہ بھائی آپ کیوں ایسا کرتے، تو وہ بہانہ بازی کرتا کہ ہم اس لیے پسماندہ ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، ہماری تعداد کم ہے، ہماری سنکھیا کم ہے۔ مگر وہ زمانہ لگ گیا، آج 140 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں بستے ہیں۔ 57 کنٹریز ایسی ہیں جہاں ڈائریکٹ کلمہ پڑھنے والوں کی شاشن ہے، لیکن 313 غریب مسلمانوں نے جو اسلام کو کامیاب کیا تھا جس نہج سے، آج وہ کامیابی 140 کروڑ مسلمانوں میں نہیں ملتی۔ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ 313 مسلمانوں میں خودداری تھی، جذبہ ایمانی کے ساتھ ایمان کو اس دنیا کے آخری آدمی تک پہنچانے کے غرض سے وہ اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کی تحریک، ان کے کام میں اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ اسلام کی پہلی جنگ عظیم کے مقابلے میں 313 مسلمان کامیاب ہوئے اور 1000 سے زائد کفار کو شکست اللہ نے بخشی۔ مگر آج 140 کروڑ ہونے کے بعد دنیا کے ہر چھیتر پہ ہم ناکام ہیں۔ تعلیم سے لے کر سماجی، اقتصادی، ہر میدان میں آج ہماری ناکامی ہے۔ ناکامی کی وجہ کچھ اور ہو یا نہ ہو، یہ وجہ ضرور ہے کہ ہم مسلمان آج وہ مسلمان نہیں ہے جس طرح کے مسلمان بننے کا مطالبہ قرآن عظیم کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق جو تقاضا ہم سے ہے، اس تقاضا کا کمپلیٹیشن آج ہم سے نہیں ہوتا۔
جس کی وجہ سے آج سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، لیکن مسجدوں کی جو برکت ہمارے سماج میں ملنی چاہیے وہ برکتیں نہیں ملتی۔ مسلمانوں کا کوئی ایک گاؤں بتائیے جہاں مسجد نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی ایسا محلہ بتائیے جہاں میلاد شریف کی محفل نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی ایک علاقہ بتائیے جہاں کوئی قاضی اور مفتی نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی ایک حلقہ بتائیے جہاں پر مدارس اسلامیہ نہیں رن کرتا ہو۔ ہر جگہ مدارس پہلے سے زیادہ، جلسہ پہلے سے زیادہ، علماء پہلے سے زیادہ، پیران پہلے سے زیادہ، سب ہونے کے بعد بھی برکتیں پہلے سے کم کیوں ہے؟ پہلے مسلمان نمک روٹی کھا کر بھی دین کا کام کرتے تھے، اور آج مسلمان پلاؤ اور بریانی کھا کر بھی کام نہیں کر پاتے۔ پہلے مسلمانوں کے پاس کچھ سادھن نہ ہو کر بھی اسلام کو ہندوستان جیسے کفرستان میں مسلمانوں نے آخری انسان تک پہنچایا۔ جس غریب نواز کی بارگاہ میں آج ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں غریب نواز کانفرنس میں، آپ نے تو صرف کرامتیں سنی ہوں گی غریب نواز کی کہ سرکار غریب نواز نے انا ساگر کے پانی کو ایک کٹورے میں بند کر دیا۔ ایک مولوی صاحب بتائیں اور آپ نعرہ لگائیں۔ آپ نے تو صرف اتنا سمجھا ہوگا، سنا ہوگا کہ سرکار غریب نواز گھنٹوں اپنے حکم سے اونٹ کو ایک ہی جگہ بیٹھنے پر مجبور کر دیے۔ اس پر نعرے بھی لگتے ہیں، لگنے بھی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی جوتی کی پٹائی کھا کر جوگی جیپال زمین پہ آ گیا، اس پہ بھی نعرے لگتے ہیں۔ یہ ساری کرامتیں غریب نواز کی مسلم ہے، غریب نواز سے منسوب ہے۔ مگر اگر آپ غور کریں گے غریب نواز کی شخصیت پہ تو آپ کو غریب نواز کی یہ کرامت بہت ہلکی معلوم پڑے گی۔ آپ کی زندگی کی ایک اتنی بڑی کرامت، جس کرامت کو دکھا کر آپ نے ہندوستان جیسے کفرستانی دھرتی پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہاں اسلام پھیلانے میں غریب نواز نے تلوار کا استعمال نہیں کیا تھا۔ سرکار غریب نواز تلوار لائے کہاں تھے کہ تلوار استعمال کرتے؟ یہ تو فقیر بیچارہ جن کے پاس ایک لوٹا، ایک چٹائی، ایک عصا، ایک تسبیح، قرآن شریف لے کر چلنے والا کہاں سے تلوار لائے گا تو استعمال کرے گا؟ اور تلوار کے استعمال سے کہیں انسان کا دل بدلا جاتا ہے کیا؟ لیکن سرکار غریب نواز اس ہندوستان میں جہاں پر بے تحاشا آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کے پیشاب سے لے کر خنزیر کے لیت تک کو لوگوں نے خدا مانا اس دھرتی پہ، مگر اس مبارک پاون دھرتی پر 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت کیوں ملی؟ کیسے ملی؟ کبھی ہم کو توفیق ہو تو ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ سرکار غریب نواز نے اپنی کرامتیں دکھا کر لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ اخلاق کی تلوار آپ نے استعمال کیا تھا۔ آپ نے اسلام کا صحیح مینیفیسٹو دنیا کے سامنے رونما کیا تھا۔ آپ نے ایک بہتر اسلام کو بہتر طریقے سے اپنے کردار کے ذریعے پیش کیا تھا۔ ایک کسان آپ کے شہر اجمیر سے آپ کی بارگاہ میں نماز عصر سے کچھ دیر پہلے حاضر ہوا، کہا سرکار غریب نواز اس وقت دلی کا بادشاہ التمش آپ کے مرید کا مرید ہے، ذرا میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے نا کہ یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن، لوکل پولیس میری 20 بیگھہ زمین کو قبضہ کر لی ہے، میں نے کئی سال سے میں لگان کی رقم ادا نہیں کر سکا، جس کی بنیاد پر میری زمین ہڑپ لی گئی، میری زمین کو حکومت نے قبضہ کر لیا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا آپ اپنے مرید سے کہیے کہ وہ اپنے مرید کو خبر کر دے تاکہ میری زمین جو مقبوضہ زمین ہے وہ چھوڑ دی جائے، تاکہ میں اسی زمین میں خدمت کر کے اپنی بیوی بال بچوں کی پرورش کر سکوں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نماز عصر پڑھتا ہوں پھر تیرا کام کروں گا۔ آپ نے نماز عصر ادا کی، مسلح اٹھایا، کاندھے پہ لیا، لوٹا ہاتھ میں لیا، عصا پکڑا، آپ رخت سفر باندھ لیے، آپ وہاں سے چل پڑے۔ کس لیے؟ آپ اس کسان کی مدد کرنے کے لیے، اس ارادے سے کہ اس کسان کی حمایت کیسے ہو۔ کسان پیچھے پیچھے ہو لیا، کہا سرکار آپ نے کچھ بتایا نہیں کہ میرا کیا ہوگا، کیا میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں تیرا کام ہوگا، تم اپنا گھر جا۔ سرکار غریب نواز اجمیر شریف سے دلی آئے، کتنی دوری ہے اس کی مسافت آپ کو پتا ہے، تقریباً 400 کلومیٹر دور کی مسافت طے کر کے پیدل چل کے آپ اجمیر سے دلی تشریف لائے۔ دلی کی سرزمین پہ آپ نے بادشاہ کے دربار میں آ کے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ میں اجمیر سے آیا صرف اس کام سے کہ میرے اجمیر کا ایک غیر مسلم کسان، یہاں مسلمان بھی نہیں ہے، یہ غیر مسلم کسان ہے، آج ہمارے طرف مولوی ہو تو کہے گا کہ بات تم تو غیر مسلم ہے نکل جیسے، کیوں میں تیری حمایت کروں گا؟ نہیں، اسلام کس چیز کا پیغام دیتا ہے غریب نواز نے اپنے کردار سے بتایا
ایک غیر مسلم کی حمایت کرنے کے لیے، اس کی کوپریٹ کرنے کے لیے آپ اجمیر سے دلی تشریف لائے، 400 کلومیٹر دور کی دوری طے کر کے آپ تشریف لائے۔ بادشاہ نے کہا سرکار اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنی بڑی زحمت برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک چھوٹا سا لیٹر لکھتے، اس لیٹر کو میں پڑھ کے جواب لکھتا، میرا جوابی لیٹر کو وہاں کی لوکل پولیس پڑھتی، آپ کے شہر کے کسان کا کام ہو جاتا۔ آپ اتنی دور پیدل کیوں چل کے آئے؟ اگر آ ہی گئے ہیں تو 2-4-5 دن رہ لیں، خدمت کا موقع دیں، ظاہر قسمت آپ تشریف لائے ہیں۔ غریب نواز فرماتے نہیں، میں اسی کام کے لیے آیا تھا۔ بادشاہ اپنے تمام اور عقیدت مندوں کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ حضور 2-4 دن رہنے کا موقع دیں، 2-4 دن خدمت کا موقع دیں۔ آپ نہیں رکے، پھر واپس چلے گئے۔ یعنی سرکار غریب نواز 400 کلومیٹر دور پیدل چل کے آئے، پھر واپس گئے۔ جاتے جاتے آپ نے بادشاہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ بادشاہ تو جو کہا کہ حضور آپ نے خط لکھا ہوتا تو میں کام کر دیتا، اس پر مجھے بھی یقین تھا کہ میں کسی قاصد کو بھیجتا تو تو ضرور اس کا کام کر دیتا سننے کے بعد، مگر کام کسان کو ہو جاتا، کسان کو اس کی زمین مل جاتی، کسان کو اس کا مال مل جاتا، مگر مجھے کسان کو زمین دلانے کے ساتھ ساتھ کسان کا دل و دماغ بھی جیتنا تھا۔ میں چاہتا لیٹر لکھتا کام ہوتا، مگر کسان کا میں دل کیسے جیت پاتا؟ اس لیے میں اتنی دوری کی مسافت طے کر کے آیا اور واپس جا رہا ہوں تاکہ کسان کو زمین مل جائے اور مجھے اس کا دل دماغ مل جائے، تاکہ میں اس کے دل کو جیت لوں۔ یعنی غریب نواز نے اپنے کردار سے اس وقت سے لے کر ابھی تک کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایک آدمی کو اگر کسی کا دل جیتنا ہوتا ہے تو پہلے اپنے دل کو ہارنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی اگر سامنے والے کے دل کو جیتنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ہارنا ہوگا۔ تلوار سے، بم سے، بارود سے، طاقت سے، شدت سے، آدمی جہاد سے، لاٹھی کے جہاد سے، تلوار کے جہاد سے ایک آدمی کسی انسان کا مائنڈ وقتی طور پہ چینج کر سکتا ہے۔ ابھی الیکشن کا موقع ہے، 2-4 مہینے میں ووٹنگ ہوگی۔ وہ آدمی جو ایک مکھیا کو 5 سال سے گالی دے رہا ہے کہ مکھیا بہت خراب ہے، کام نہیں کیا، وکاس نہیں کیا، ایک رات میں، 1 منٹ میں 2-4-5 ہزار روپیہ میں اس انسان کا مائنڈ ایسا چینج ہوگا جس نے 5 سال تک اس کو گالیاں دی ہو۔ وہ آدمی فوراں بولے گا ان کے طرح کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے، بیوی سے ووٹ دلوائے گا، بچے سے ووٹ دلوائے گا، اب سماج کے دوسرے افراد کو بھی ووٹ دینے کی تلقین کرے گا۔ یعنی 5 سال تک کا دشمن کو 2-4 ہزار میں آدمی بیچ لیا، خرید لیا، اس کا دماغ کو اپنی طرف ڈائیورٹ کر دیا، اپنی طرف موڑ لیا۔ مگر دل جیتنے کے لیے پیسے کی حاجت نہیں پڑتی، دل جیتنے کے لیے ایک انسان کو اپنا دل ہارنا پڑتا ہے، ایک انسان کو صحیح انسان کا نظریہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ غریب نواز نے اسی مشن کا جو آغاز اپنے کریکٹر سے فرمایا تھا، اسی کو دیکھ کر اس کفرستانی سرزمین پر 1-2 ہزار نہیں بلکہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ نصیب ہوا، یہی کریکٹر کو دیکھنے کے بعد۔ یہاں 40 سال تک ہماری مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا ہے، جس دن امام صاحب کی رخصتی ہوتی ہے 10 آدمی اگر ان کی رخصتی پر روتے ہیں تو 5 آدمی گالی بھی دیتے ہیں کہ بڑا کمینہ آدمی تھا، خالی لڑاتا تھا، خالی ٹھگتا تھا۔ یعنی 40 سال تک ہم نماز پڑھا ہے تو ہماری مسجد کے ہمارے متولی سیکریٹری صدر ہمارا نہیں ہو سکتے، مگر غریب نواز ایک قلیل مدت میں اس ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے اپنے کریکٹر کے ذریعے ایمان کی دولت دی۔ کاش یہ زندہ ہو جائے آج ہم مسلمانوں کے اندر، کاش ہم بھی ایک انسانی کریکٹر کی شکل میں ایک صحیح سالم مسلمان بن کے دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح نظریہ پیش کر دے۔ ان ظالموں کو پھر ماننا ہوگا کہ اسلام ہی دنیا کو شانتی دلائے گا، اسلام ہی دنیا کو اچھائی دلائے گا، اسلام ہی دنیا کو شانتی کا ماحول پردان کرے گا۔ یعنی یہ کب ہوگا؟ جب ہم مسلمان خود ایک کمپلیٹ مسلمان بن کر ایک صحیح اسلامک نظریہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اسے ہائی لائٹ کریں گے، تب جا کر غیر مسلم ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر اس کو متاثر ہوں گے۔ مگر یہاں اس کام کو کرنے کی ہم کو فرصت کہاں؟ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں، یہ ہمارے بھائی صاحب دعا فرمائیے کہ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے۔ کمیٹی کے ہی لگ رہے ہیں، کمیٹی کے سارے نوجوان، یہ ہمارے خورشید بھائی، تبریز عالم صاحب، افضل حسین صاحب، یہ تمام بھائی صاحب بہت محنت کیے ہیں۔ اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، بدلے میں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بس غور کیجئے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک عجیب و غریب انداز کی میں تقریر کرتا ہوں۔
बोला छेदार ना तो मेरी उर्दू है, ना फिर मैं वो उसका आदी हूँ, ना फिर मैं किस्सा कहानी पर ज़्यादा परिश्रम डालता हूँ, ना तंज़ो मज़ा से लबरेज मेरी तकदीर होती है। हालांकि ये इसके लिए, इस काम के लिए मैंने अपने बड़े भाई अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी को सारी जिम्मेदारी दे दी है। ये सारा काम आप ही निभाइए भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। कैसे पटाना है, कैसे सुभान अल्लाह बोलवाना है, कैसे नारे लगवाने हैं, और बखूबी इस फन को हजरत अंजाम देते हैं। आप दुआ फरमाएं कि हजरत की सेहत बनी रहे ताकि ज़्यादा दिनों तक हमारे जलसों में आकर जलसे को कामयाब करते रहे। हजरत ये सब काम के लिए हजरत जाने जाते हैं। गौर कीजिएगा, यानी सरकार गरीब नवाज ने अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से जो इस्लामिक तबलीग का एक मजाज दिया है, एक सही मजाज दिया है, वही मजाज हम में से हर बच्चे और मर्द से हर मर्द को पेश करना होगा, हर इंसान, हर मुसलमान को पेश करना होगा। तब जाकर ज्यादा जोखिम बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी दुनिया को इंतजार है कोई ऐसा रहनुमा मुझे मिले। आज भी दुनिया करा रही है, सिस्कियां ले रही है। भले ही आज यूनाइटेड स्टेट की बुनियाद डल पड़ी हो, भले ही आज पूरी दुनिया मुत्तहिद हो इस बात पर कि दुनिया को शांति दिलाने का काम हम करेंगे, दुनिया से जंग मिटाएंगे, दुनिया में ब्रदरहुड और भाईचारा का पैगाम नशर करेंगे, दुनिया को एक शांति का माहौल देंगे। मगर 70-80 साल से उस तंजीम की मेहनत और उस मेहनत पर पूरी दुनिया की ताकत कारगर है, मगर दुनिया नाकाम हो गई है। दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क अमेरिका इस वक्त वो खुद इसको लीड कर रहा है, इस तंजीम को। उसके बाद भी जब वक्त जरूरत हो तो वो भी अपना गन तान देता है कि मैं चीन को उड़ा दूंगा। चीन बोलता है मैं अमेरिका को खत्म करूंगा। हमारे देश से पड़ोसी देश परेशान, पड़ोसी देश से हम परेशान। यानी सारी दुनिया की कोशिश होती है कि दुनिया से जुल्म और ज्यादती का खात्मा हो जाए, शांति का माहौल आए, मगर दुनिया नाकाम हो गई है। आज भी दुनिया के हर व्यक्ति को खुशी का इंतजार है, शांति का इंतजार है। अगर इस्लामिक नुक्ते नजर से हम मुसलमान इसके लिए आगे बढ़ जाए, फिर दुनिया का ये इंतजार खत्म होगा। दुनिया कराहती हुई हालत से बिल्कुल जो बेजार हो चुकी है, इससे आजाद होकर एक अच्छी हवा, एक अच्छी सांस लेने के लिए अपने आप को आमादा हो जाएगी। मगर हम मुसलमान पहले इसके लिए तैयार हो जाए तब ना। यहाँ तो हमको हमारे दिमाग में नशा है कि हम तो मुसलमान हो गए, हम तो खतना में अपने बेटे के खतने के मिलाद शरीफ में हम तो मौलाना साहब को बुला लिए, मौलाना अनवर नजामी साहब आ गए, मौलाना मुस्तकीम साहब आ गए, कारी अख्तर सिया आ गए, मिलाद शरीफ पढ़ दिए, मुसलमान हो गए। निकाह के टाइम पे अल्लामा साहब को बुला लिए, निकाह पढ़ा दिए, मुसलमान हो गए। आज हमारा ईमान सिर्फ नमाज जनाजा में, निकाह की महफिल में, मिलाद शरीफ में, खतना के मिलाद में, सिर्फ हमारा ईमान वही दिखता है। मगर ईमान का सही मुतालबा जो ईमान हमसे करता है वो कहां हमारे समाज में है। वो आज भी हो जाए तो दुनिया की वो कौम जो आज भी नाचने गाने पर अपनी जिंदगी का एक एक हिस्सा निछावर करती है, वो अपने नाच गाने की तमाम तर औकात को कुर्बान करके इस्लाम के आगोश में आके कलमा पढ़ती हुई वो कौम नजर आएगी। इसलिए कि जिस तरह दुनिया का बड़े से बड़ा नचनिया ने कलमा पढ़ा है, दुनिया का खतरनाक से खतरनाक आदमी, दुनिया का वो बॉडी बिल्डर आदमी जिनकी बॉडी, जिनके फाइटिंग स्टाइल को देखने के बाद आदमी सामने से हट जाता, वो आदमी जब इस्लाम की हक्कानियत को पढ़ता है, समझता है, तो इस्लाम कबूल करने से अपने आप को रोकता नहीं है। इस्लाम इतनी तेजी से आज से 200 साल तक, आज से 50 साल तक इतनी तेजी से दुनिया का एक फेवरेबल मजहब बना रहा, जिसकी बुनियाद पर इस्लाम दुश्मनी के मिजाज रखने वाले लोगों के दिलो दिमाग में कोहराम मच गया। ये क्या हो रहा है? क्यों इस्लाम इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है? क्यों मुसलमानों का हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता जा रहा है? चुनांचे आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान से 7,500 किलोमीटर दूर इंग्लैंड की सरजमीन पर एक बैठक रखी गई। उस बैठक में दुनिया भर से इस्लामिक दुश्मनी की बातें करने वाले, सोचने वाले, इस्लाम मुखालिफ ज़हनियत के हामिलीन को वहां बुलाया गया। मकसद क्या था कि इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, मुसलमानों को कैसे बर्बाद किया जाए, मुसलमानों का बढ़ता कदम कैसे रोका जाए, मुसलमानों की बढ़ती तादाद कैसे कंट्रोल की जाए। चुनांचे उन लोगों ने उस बैठक में एक दूसरे से मशवरा करते हुए कहा, उसने एक दूसरे से सवाल किया, व्हाई इस्लाम इज ग्रोइंग सो फास्ट? इस्लाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है? इस्लाम की तरक्की के पीछे के वजूहात क्या है? इस्लाम दुनिया को बताता क्या है? इस्लाम दुनिया को पढ़ाता क्या है? इस्लाम में दुनिया के लिए कौन से सौगात रखे हैं? चुनांचे उस सेमिनार पे जब दुश्मनों ने गौर किया, इस्लाम की तमाम जंगों की कहानी उसने मुताला की। जंगे बद्र में कामयाबी मुसलमानों को मिली, उस कामयाबी पर भी उसकी नजर पड़ी। जंगे ओहद में थोड़ी सी मुसलमानों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस परेशानी के असबाब को भी उसने बहुत करीब से
محسوس کیا. اس کے بعد ایک پروفیسر دوسرے سے, دوسرا پڑھا لکھا تیسرے سے, سب ایک دوسرے سے اپنی رائے شیئر کرنا شروع کیا. اس نے اپنی تنظیم سے, اس نے اپنی اس نشست سے دنیا کو بتایا کہ اسلام کا خاتمہ ایسے آسانی سے ہونے والا نہیں ہے. اسلام وہ خاتمہ کرنے والا مذہب نہیں ہے. اگر اسلام کا خاتمہ چاہیے تو ان لوگوں نے ایک مجاز دیا تھا کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے علماء کرام کو مٹانا پڑے گا. علماء کرام کی زندگی کے تمام ترقی کے روڑے کو ان سے ہٹانا پڑے گا, تب جا کر مسلمان برباد ہوں گے. اس نے خود دنیا کو کہا کہ مسلمان تب تک کامیاب رہے گا جب تک مسلمانوں کا عمل قرآن کے فارمولے پہ رہے گا, نبی کے فرمودات پہ رہے گا. مسلمان جب تک اللہ اور اس کے رسول کے قانون پہ عمل کرتے رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا خاتمہ نہیں کر سکتی. اس لیے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مدارس مٹائے جائے, مساجد مٹائے جائے, علماء کرام مٹائے جائے. مسلمانوں کے رہبر کی زندگی کی ہر ترقی کے شاہراہ پر اینٹ اور پتھر کی بارشیں برسائی جائے, تاکہ مسلمانوں کے رہبر جب ترقی نہیں کریں گے خود بخود مسلمانوں کا بڑھتا ہوا قدم رک جائے گا. ہمارے ظالموں نے 50 سال پہلے ہماری بربادی کا جو سپنا دیکھا, اس سپنے کو ساکار کرنے کے لیے اس نے جو تنظیم بنائی مسلمانوں کی بربادی کے لیے, اس کی تنظیم کا ہی حصہ ہے کہ مدارس بند کیے جائے, مساجد میں تالے لگائے جائے. مسلمانوں کی ترقی کو روکنے کے لیے علماء سے اور ان کی عوام کے بیچ میں ایک دیوار کھینچی جائے, یعنی علماء کو عوام کے خلاف, عوام کو علماء کے خلاف بھڑکایا جائے. جس دن ایسا ماحول نافذ ہوگا خود بخود چھوٹی موٹی کوشش سے اسلام میٹتا چلا جائے گا. چنانچہ 50 سال کی ان کی تحریک آج ہمارے گاؤں سماج میں دیکھی جا رہی ہے. بھلے ہی ہم نے کلمہ پڑھا ہے مگر ان کی تنظیم کو ہم چلا رہے ہیں. ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے مگر ان کی تحریک ہم چلاتے ہیں. ہم نے مسجد تعمیر ضرور کی ہے مگر ان کی تحریک کا آج ہم حصہ بن رہے ہیں. کون سے گاؤں کا امام صاحب اپنے گاؤں کے تمام لوگوں سے خوش ہے؟ امام صاحب جن کی تنخواہ آج ہم نے 5000 رکھی, اس پر بھی اتنی دھمکی کے ساتھ آج ان کو ہم پیسہ دیتے. ایک امام صاحب جو 5000 6000 روپیہ پائے گا, امام صاحب جب خود ہی غریب رہے گا تو وہ اپنے سماج کو کیسی طاقت لا کر وہ اپنے سماج کو یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ حق کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. آج ہم نے اپنے ائمہ, اپنے علماء کی زندگی کے جینے کے تمام دروازے کو اس طرح سے لاک کر دیا ہے. اس لاک ڈاؤن میں شاید ہمارے گھر میں چولہے جلتے رہے مگر ہمارے علماء بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے, کوئی سبزی کی دکان کیے, کوئی سبزی بیچنے پر مجبور ہوئے. کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ آج بھی ایسی شکایتیں سننے کو ملتی ہے کہ 8 مہینے ہو گئے کسی مسجد کے امام کو تنخواہ نہیں ملتی. امام صاحب تنخواہ کے انتظار میں رہتے کہ سیکریٹری صاحب سے کہیں گے جلدی سے تنخواہ مل جائے. سیکریٹری صاحب بیچارہ دھمکی دیتے کہ گاؤں والا دے گا تب نہ میں دوں گا, میں اپنے باپ کے گھر سے آپ کو پیسہ دوں گا. یعنی وہ سیکریٹری صاحب, متولی صاحب جن کا بیٹا سعودیہ میں 50,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے مگر مہینہ لگنے سے پہلے بھکاری کی طرح کرتا ہے. وہ صدر صاحب جن کا بھائی خود 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے مگر ان کے دل کی آتما کبھی یہ نہیں کہتی کہ 1 لاکھ روپیہ ان کے گھر میں ہر مہینے کا انکم ہوتا ہے, پھر بھی ان کے پاس پیسے کی کمی رہتی ہے. اور یہ مولوی صاحب 5000 کمانے کے بعد کیسے اپنی بیوی بال بچوں کو پالیں گے؟ ظاہر ہے جس قوم کے رہبر اپنی زندگی کو صرف ذریعہ معاش کے لیے استعمال کریں گے وہاں تبلیغی کام نہیں ہو پائے گا. اگر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ ایمانداری سے اس کے سماج میں اسلام کی تبلیغ ہوتی رہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے ائمہ حضرات خوشحال زندگی گزارے. ان کی کم سے کم تنخواہ اتنی ہو کہ اس کا بیٹا متولی کا بھتیجا سعودیہ سے آنے کے بعد بھی اپنے کو امام صاحب کی تنخواہ کے سامنے چھوٹا سمجھے, اپنے کو یہ محسوس کرے کہ میں بھی مولوی ہوتا, میں بھی قرآن حفظ کیا ہوتا, میں بھی 10 سالہ زندگی مدرسے میں علماء کرام کی پٹائی کھا کر برداشت کر کے عالم دین بنا ہوتا تو آج میری بھی تنخواہ اتنی ہوتی اور گاؤں گھر میں بھی امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا. یہ تمنا وہ کرتے. آج علماء کا پروڈکشن جو کم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے علماء کے پروڈکشن میں کہیں نہ کہیں ہم بادھت ہوئے ہیں. ہم اس کے وجوہات ہیں, ہم اس کے اسباب ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج غیر قوم کو ایک موقع سا مل گیا ہے, وہ ہر ایک محاذ پہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. آج ہماری تبلیغ نہیں ہو پاتی, آج کلمہ دنیا کے اس ویکتی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے, آج ہم دنیا کو یہ بتانے کے لیے آمادہ نہیں ہے
ہے کہ سچائی کیا ہے. دنیا آج بھی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز سے باہر نہ آئے. آج بھی دنیا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کے ہاتھ میں ہمیشہ موبائل کی اسکرین پر ان کی نگاہ ہے. دنیا آج بھی چاہ رہی ہے کہ مسلمان جب تک قرآن پہ عمل کرے گا اس کو نہیں مٹایا جا سکتا. اس لیے اس کے پاس کچھ ایسے ہتھیار دیے جائے جس کے استعمال کی وجہ سے ان کے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے اوقات کم پڑ جائے. وہ ہمیشہ موبائل میں, ٹی وی میں, وہ ہمیشہ اپنے گھر میں خرافات کو جنم دینے میں وہ بیست رہے. تب وہ قرآن کم پڑھیں گے. جب قرآن کم پڑھیں گے تو ان کے گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی. وہ قرآنی فارمولے پہ عمل نہیں کر پائیں گے. اور جب وہ قرآنی فارمولے پہ عمل نہیں کریں گے تو خود بخود مسلمان برباد ہوتا جائے گا, خود بخود مسلمان میٹتا چلا جائے گا. اس لیے اب ایسی سچویشن میں جبکہ ہمارے دشمنوں نے ہم کو مٹانے کے لیے مدارس کو بند کرنے کی تحریک چلائی, علماء کی زندگی کے ترقی کے ہر دروازے کو بند کرنا چاہا, جب تک کہ جب ہمارے دشمن یہ کامیاب ہو اس سے پہلے ہم بیدار ہو جائے اپنے علماء کرام کی عزت کرنے کے لیے, قرآنی فارمولے پہ عمل کرنے کے لیے, مساجد اور مدارس کی دیوار مضبوط کرنے کے لیے ہم اس قدر آگے بڑھ جائے کہ ہم اپنے کردار سے دنیا کو بتا دیں. ایک دنیا کی ظالم قوم تو نے میرے خاتمے کے لیے قسمیں کھا رکھی ہے. دنیا کا کوئی ظالم کہتا ہے تو 1050 سے پہلے اسلام کا خاتمہ یقینی ہے. ہندوستان کا ایک پاگل نچنیا آج سے 5 سال پہلے کہا کہ 2025 سے پہلے ہندوستان کو ہم مسلمانوں سے مکت کر دیں گے. جب ہم اپنے کردار سے مسلمان بن کر دنیا کے سامنے پیش ہو جائے, دنیا جس نے قسمیں کھا رکھی ہے, وہ ظالم جس نے قسمیں کھا رکھا ہے کہ ہم 50 تک اسلام مٹائیں گے, ہم 24 اور 25 تک اسلام مٹائیں گے, ہمارے کردار کو دیکھنے کے بعد ان کو ماننا پڑے گا کہ 2050 آتے آتے دنیا کا سب سے فیروبل مذہب اسلام ہوگا, دوسرا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حیات علامہ مولانا مصور رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بہت خوب. یعنی یہ کب ہوگا جب ہم ایمان کا صحیح تقاضا اپنے کردار سے پیش کریں. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیے, قرآن خوانی کروائی, میلاد پڑھا دیے, کام ہو گیا, جنازے میں مولوی صاحب نے کہا پڑھائے, کام ہو گیا. نہیں, ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ مسلمان جہاں رہے گا وہاں ظلم و زیادتی سے وہ سماج پاک رہے گا. مسلمان جہاں رہے گا وہاں کسی کا دل دماغ نہیں توڑا جائے گا. مسلمان جہاں رہے گا وہاں کبھی کسی کو اذیت نہیں دی جائے گی. مسلمان جہاں رہے گا وہاں حیا کا ماحول رہے گا. مسلمان جہاں رہے گا وہاں پردے کی شاسن ہوگی. مسلمان جہاں رہے گا وہاں کوئی دکھ یا کوئی مصیبت زدہ نہیں بسے گا. آج ہم غور کریں کہ کیا یہ تقاضے کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کیا؟ نہیں. آج مسلمان سب سے زیادہ اپنے بھائی کی تکلیف سے کرا رہا ہے. کون مسلمان ایسا ہے جو اپنے سماج کے اپنے دوسرے بھائی سے کی تکلیف سے بالکل نہ کراتا ہو؟ کسی کا بیٹا سعودیہ چلا جائے تو اس کے پڑوسی کے دوسرے کے دل و دماغ میں درد ہونے لگتے ہیں کہ کیسے دبئی چلا گیا, کیسے ان کے بیٹے کو نوکری لگی, کہاں سے یہ پیسہ لاتا ہے, کیسے اتنی دکان اتنی چلتی ہے. یعنی آج ہم اپنے بھائی کی ترقی روکنے کے لیے اس طرح کمر باندھ کے کھڑے ہیں. ہم بھائی کو ستانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں. جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اپنی تکلیف سے آزاد نہیں کر سکتا, وہ کیسے اپنے کردار سے ایمان کی تبلیغ کرے گا؟ پیغمبر اسلام نے کسی زمانے میں کہا تھا الایمان بضع و70 شعبہ وافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. یعنی ہم نے ایمان کو صرف کلمہ سمجھا, کلمہ پڑھنا سمجھا, مگر میرے مصطفیٰ ایمان سمجھاتے ہوئے آج سے 1400 سال پہلے ہم کو بتا گئے کہ نہیں, مسلمان بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف کلمہ پڑھے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ there are several parts of belief. ایمان کے بہت سارے حصے ہیں, بہت سارے پارٹس ہیں. ایمان کے کئی اسٹیپس ہیں, کئی سیڑھیاں ہیں. مانیے اسلام ایک بلندی کا نام ہے. جس طرح آدمی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کا سہارا لیتا ہے اور اس سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے ہر اسٹیپ پہ قدم رکھنا ضروری ہے. ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ, دوسرے کے بعد تیسرا پائیدان, چوتھا, پانچواں, یعنی جتنے پائیدان, جتنے اسٹیپ چھت پہ چڑھنے کے لیے اس سیڑھی سے جڑے رہتے ہیں, ان تمام پائیدان پہ قدم رکھ کر چڑھنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح مصطفیٰ کریم فرماتے کہ اسلام ایک ایسی بلندی کا نام ہے جس کے پہلے پائیدان کا نام ہے کلمہ پڑھ لینا. یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ترقی کی پہلی سیڑھی کے پہلے پائیدان پہ اپنے قدم جما لیے. مگر پہلے پائیدان پہ قدم رکھنے کا مطلب یہ
ہرگز نہیں کہ ہم ترقی کو پہنچ گئے. مصطفیٰ کریم فرماتے اماطۃ الاذان الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی اے ایمان لانے والا تم نے شاید کلمے کو ہی ایمان سمجھا، نماز کو ایمان سمجھا، روزے کو ایمان سمجھا، حج و زکات کو ایمان سمجھا. نہیں نہیں، نماز ایمان نہیں ہے، روزہ ایمان نہیں ہے، حج و زکات ایمان نہیں ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں نماز پہ عمل ہوتا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں زکات دی جاتی ہے، ہم مسلمان ہیں اس لیے حج کرتے ہیں، مگر حج کرنے والا ہر نماز پڑھنے والا مسلمان ہو یہ ضروری نہیں ہے. ایمان کس کو کہتا ہے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں الایمان بضم سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذان الطریق. سرکار فرماتے ہیں مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے کی پہلی سیڑھی پر پہلے پروسیس پہ پاؤں رکھ دے، مگر آخری اور انتم سیڑھی مسلمان بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پر بھی مسلمانوں کا قدم ہو. سرکار فرماتے ہیں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَانِ طریق to remove any disturbing item from the way. It is also the symbol of belief. کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا مومنوں کی پہچان ہے. کسی بھی تکلیف دہ چیز کو، یعنی مومن وہ ہوگا جہاں کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو، مسلمان جہاں ہوگا وہاں کانٹے نہ ہو، مسلمان جس معاشرے میں ہوگا وہاں کسی کو کسی سے اذیت نہ ہو. مگر ہم کیا ایسا مسلمان ہے کیا؟ اگر کنارے کوئی چیز رکھی ہے تکلیف دہ چیز تو اس کو 20 راستے میں لا کے رکھیں گے کہ 1 گھنٹے کے بعد میرا ایک بھائی جائے گا، وہ زخمی ہوگا، خون گرے گا، بے تحاشا پیسہ خرچ ہوگا، وہ ہاسپٹلائزڈ ہوگا. یعنی ہماری آج کوشش، ہماری جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا پڑوس تباہ ہو جائے، صرف ہمارا مکان بڑا رہے، ہماری انکم زیادہ ہوتی رہے. یہ مسلمانوں کی پہچان، یہ ایمان والوں کی شناخت ہوتی ہے کیا؟ ایک یہودی بادشاہ رات کے سناٹے میں اپنے ماننے جاننے والوں کے ساتھ ایک جگہ جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا. رات کے اندھیرے میں راستے میں کسی پتھر سے چوٹ لگی، خون کے فوارے گرنے لگے. بادشاہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بہت دیر کے بعد جب ہوش میں آیا، لوگوں نے ان سے کہا، ان کے ساتھیوں نے کہا سرکار بادشاہ سلامت، اس پورے حلقے کے آپ بادشاہ ہیں، یہاں کے ریزے ریزے کے تعلق سے آپ کو علم ہے کون سا راستہ بہتر ہے، کون سا راستہ بہتر نہیں ہے، مگر آپ یہاں کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی کیوں غلط راستے پر جانے پر آپ تیار ہوئے؟ سرکار دوسرا راستہ اختیار کر لیے ہوتے تو شاید آپ زخمی نہ ہوتے، آپ کو چوٹ نہ لگتی، آپ کا خون نہیں بہتا. آپ نے کیوں یہ غلط راستے پہ جانے پر آمادہ آپ ہوئے؟ آپ کیوں اس غلط راستے کو سلیکٹ کیے؟ بادشاہ نے کہا ہاں میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں، یہاں کے ریزے ریزے چپے چپے کے تعلق سے مجھے معلوم ہے کہ کہاں کیا ہے، مگر میں اس علاقے سے، جس علاقے سے میں گزرنا چاہا، میں جانتا ہوں یہ علاقہ خراب ہے، مگر یہ بھی مجھے پتا ہے جس راستے کو میں نے چلنے کے لیے اختیار کیا وہ راستہ مسلمانوں کے علاقے سے گزرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ جس راستہ جہاں مسلمانوں کا علاقہ ہے، جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، جو مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، وہاں کہیں کانٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پتھر نہیں ہو سکتا ہے، وہاں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. بادشاہ پلٹ کر اپنے لوگوں سے کہتا ہے آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جس راستے سے، جس پتھر سے مجھے چوٹ لگی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس راستے سے صبح سے کسی بھی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے. اگر ایک مسلمان بھی ادھر سے گزرا ہوتا تو یہ پتھر جس سے مجھے چوٹ لگی ہے ضرور میں یہ مسلمان اس پتھر کو کنارے رکھ دیا ہوتا. یہ ایک یہودی کا ایمان اور اس کا بلیف، اس کا ٹرسٹ ہم جیسے مسلمانوں پر اتنا مضبوط تھا کہ مسلمان جہاں سے گزرے گا وہاں کوئی پتھر، کوئی اینٹ، کوئی روڑا، کہیں کچھ نہیں ہونے والا. مگر آج ہم نے پتھر بچھانے پر، آج ہم نے کسی کو زخمی کرنے پر اتنا بل دیتے ہیں. آج ہمارا سماج کہاں کہاں زخمی نہیں ہوا ہے، آج ہم نے اپنے ایمان کو کہاں کہاں تار تار نہیں کیا ہے. آج شادی بیاہ کے موقع سے دیکھ لیجئے، ایک سمدھی دوسرے سمدھی کو پریشان کرنے میں اپنی پوری طاقت جھونک دیتے ہیں. یہ آج 25 تاریخ کو، اب بیتی ہوئی 25 فروری کو ایک خبر ہم کو، آپ کو سب کو جھنجھوڑ دی ہے. وہ خبر ہندوستان کی بہت بڑی سٹی احمد آباد کے ریور میں ایک ہماری بیٹی کی خبر، وہ عائشہ کی خبر جس نے اپنے سسرال والوں کی ظلم و زیادتی کو نہ سہن کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قربان کر دیا. بلا شبہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، آتم ہتیا، سوسائڈ حرام ہے، اتنا حرام کام ہے کہ اس کو اسلام کبھی جسٹیفائی نہیں کرتا. مگر اس عظیم حرام کام کو وہ پڑھی لکھی لڑکی کرنے پر کیوں مجبور ہو گئی؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟
کیوں آج ہندوستان کی ہر زبان سے صرف وہ عائشہ کے لیے درد کی آواز نکلتی ہے؟ کیوں آج ظلم و زیادتی کو فروغ دینے والے اینکر بھی اس کی عائشہ کی حمایت میں بول پڑا ہے؟ وہ ساری کہانی آج مسلم سماج میں ہو رہی ہے. وہ مسلم قوم جس نے دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے آواز اٹھائی، وہ مسلمان جس کا مذہب دنیا میں سب سے پہلے بیٹیوں کو بچانے کے لیے آواز اٹھایا، وہ اسلام جس نے بہنوں کو عزت دی، ماؤں کو اس کو حقوق دیے، جس نے بیٹیوں کو اس کا رائٹس دیا. مگر آج ہماری آنگن میں، آج ہمارے گھروں میں، آج ہماری بیٹیاں محفوظ نظر نہیں آ رہی ہے. جس مذہب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس مذہب اسلام کے پیغمبر نے سب سے بڑا اسٹیپ عورتوں کی حفاظت کے لیے کیا اٹھایا تھا؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سرکار فرماتے کہ مسلمان وہ ہے جو مسلمان کی ظلم و زیادتی سے، دوسرا مسلمان اس کے کریکٹر سے محفوظ رہے، یعنی ہمارے ظلم چاہے ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، کسی پرکار سے کسی پر نہ ہو. لیکن آج اس بیٹی والے کے اوپر ہم نے کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی. ایک آدمی جس کے گھر میں بیٹا کیا پیدا ہو جائے، وہ آدمی تمنا کرتا ہے کہ آنے والے 2-4-10 سال کے بعد میرے گھر میں ایک اپاچی ضرور آئے گی، میرے گھر میں ایک فور ویلر کی آمد ہوگی، مجھے 2-4 لاکھ کیش میں ملے گا، میرے گھر میں 1 لاکھ روپیہ کی فرنیچر آ جائے گی. یعنی جہیز کا کاروبار آج ہم جیسے مسلمانوں سے چل رہا ہے. وہ غیر مسلم قوم، وہ ہندوانہ رسم و رواج آج ہمارے سماج میں آ کر حکومت کر رہا ہے. میں کہنا چاہوں گا کیا یہی مسلمانوں کی پہچان ہے کیا کہ شادی کے موقع سے کسی کی بیٹی کی زندگی کو، کسی بوڑھے انسان کی زندگی کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ آدمی کبھی علامہ مستقیم کے پاس، کبھی ہمارے علامہ خلیل اللہ چترویدی صاحب کے پاس، کبھی علامہ بشیر اللہ صاحب کے پاس آ کر کہے حضور نماز جمعہ کی تقریر میں آپ فرما دیجئے گا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتا ہوں، 5 تاریخ کو ہمارے دروازے پر بارات آئے گی، 4 تاریخ کی شام تک کا ہمارے سمدھی جی نے ٹائم دیا ہے کہ سمدھی جی 4 تاریخ کی شام تک اگر اپاچی آپ نے نہیں خریدی، اگر 4 لاکھ کیش آپ نے ڈیپوزٹ میرے اکاؤنٹ میں نہیں کر دیا، اگر اچھے کوالٹی کی فرنیچر کی خریداری کی خبر مجھ تک نہیں پہنچ گئی تو 5 تاریخ کو میں بارات لے کر آپ کے دروازے پر نہیں جاؤں گا. ایک مجبور مزدور کسان باپ، مجبور باپ رو رو کر بے تحاشا برا حال کر لیا ہے. امام صاحب سے کہتا ہے امام صاحب 10-10 روپیہ کے لیے گزارش کر دیجئے اپنی مقتدیوں سے کہ نماز جمعہ کے بعد 10-20 روپیہ مجھے دے دے. پھر اگر وہاں سے اس کا پیسہ ہو گیا کام کے لائق تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹرین کے ڈبے میں چپے میں ایک ویکتی کے آگے بھیک مانگتا ہے. مکھیا جی 5000 دے دیجئے، سرپنچ صاحب 2000 دے دیجئے، بدھائک جی 10,000 دے دیجئے. 5 تاریخ کو بیٹیا کی شادی ہے، 4 تاریخ تک میں اگر پیسہ جمع نہیں کر دیا، 4 تاریخ تک اگر اپاچی خرید کر سمجھی جی کے دروازے پر نہیں لگا دیا تو 5 تاریخ کی شام میں دروازے پر بارات نہیں آئے گی. مکھیا جی تب میری بے عزتی ہوگی، میری بیٹی خودکشی کر لے گی، میری بیٹی اپنی پیدائش کو اپنے لیے لعنت سمجھے گی. اے مکھیا جی 2-4 ہزار روپیہ دے کر مدد کیجئے. یعنی یہ ماحول آج ہم کریٹ کیے ہیں کہ ایک غریب آدمی در بدر